الحمد لله. الحمد لله الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى رب العباد، والصلاة والسلام على خير العباد، أما بعد. ہم گزشتہ سیشن میں غزوہ بدر کے متعلق پڑھ رہے تھے کہ غزوہ بدر کے اندر ہم نے پڑھ لیا تھا. اس میں سے بس یہ تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، ان کے دائیں بائیں جو ہے وہ معوذ اور معاذ کھڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ابھی سوچ رہے ہیں کہ یار میں نا ان بچوں کے درمیان میں کھڑا ہوا ہوں، کوئی مجھے دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا کہ چھوٹے بچوں کی جماعت میں کھڑا ہے. تو یہ سوچ رہے ہیں کہ میں یہاں سے نکلوں اور کوئی بڑے صحابہ جہاں موجود ہیں یا بڑے جنگجو موجود ہیں ان کے پاس جا کے کھڑا ہوں. ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ سائڈ سے نا بچے نے کونی ماری اور کہا کہ چچا ذرا بتانا تو صحیح کہ ابو جہل کہاں پہ. یہ حیران ہوئے کہ اپنی عمر دیکھو، قد کاٹ دیکھو، اور پوچھ کس کا رہے ہو کہ ابو جہل کا، وہ سردار کا. ہاں، ابھی یہ کہہ ہی رہے ہیں کہ دفعہ دوسرا جو بچہ ہے اس نے کونی ماری اور کہا کہ چچا ذرا بتانا کہ ابو جہل کہاں پہ. یہ حیران ہے. فرمایا، پوچھنے لگے کہ یار تم دونوں ہو کون؟ ابو جہل کا پوچھ رہے ہو، اپنی عمریں دیکھو، ہوش میں تو ہو. کہنے لگے چچا ہمیں ہماری ماں نے کہا ہے کہ ابو جہل اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا ہے، تم دونوں جاؤ اور اس کو قتل کر کے آنا یا شہید ہو کے آنا، اس کو چھوڑے بغیر گھر میں داخل نہ ہونا. کہتے ہیں میں حیران ہوا ان کے جذبے پر. میں نے ابو جہل کو اس طرف اشارہ کیا کہ وہ سامنے ابو جہل ہے. ابھی میں اشارہ کر رہا ہوں کہ بجلی کی تیزی سے فوراً ابو جہل کی طرف لگ کے اور جا کر دونوں نے مل کر ابو جہل کو نیچے گرا لیا، اور اس طرح پھر وہ جنگ شروع ہو گئی اور بالآخر مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی. اچھا، 2 ہجری میں یہ غزوہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر سے ہے ایک فتح کے بعد خوشی ہے، واپس آ رہے ہیں. لیکن واپسی پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی جو تھی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وفات پا گئی. پھر 2 ہجری میں ہی آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی کر دیا. اچھا جی، ہوا یہ کہ جب واپس آ رہے ہیں نا تو وہاں مسلمانوں کی ایک عورت یہودیوں کے پاس گئی، ان کی دکان پر گئی سودا صرف لینے کے لیے. جب وہاں گئی تو یہودیوں نے کہا جی ہمیں اپنا چہرہ دکھاؤ. اس نے کہا کہ میں تو نہیں دکھاؤں گی. انہوں نے کہا جی چہرہ دکھاؤ. اس نے چہرہ نہیں دکھایا تو یہودی نے شرارت کی کہ ان کا جو برقع تھا نا، حجاب تھا، نقاب تھا، اس کو جہاں بیٹھی تھیں وہ اس جگہ ایک کیل تھا، اس کیل کے ساتھ باندھ دیا کہ جب اٹھیں گی تو یہ حجاب یا نقاب جو ہے یہ اس کے ساتھ جھٹکا لگے گا اور یہ اتر جائے گا، چہرہ ننگا ہو جائے گا. جب یہ اٹھنے لگی واپس مڑی صحابیہ تو ایسے ہی ہوا کہ اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا. تو دور کھڑا ایک مسلمان دیکھ رہا تھا، اس کی غیرت جاگ اٹھی. دیکھیں، یقین کریں کہ آج ہمارے اندر غیرت نہیں ہے، ہم بے غیرت ہو چکے ہیں واللہ. اس مسلمان نے جب ایک عورت کی یہ عزت تار تار ہوتی دیکھی تو اس کی غیرت جاگ اٹھی، اور صحابی نے خود کو تیار کیا، آگے بڑھا اور اس یہودی کا مقابلہ کیا اور یہودی کو قتل کر دیا. جب یہودی کو قتل کیا تو سارے یہودی اکٹھے ہو گئے اور ان سب نے مل کر پھر اس صحابی کو بھی شہید کر دیا. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر پھر جو بنو قینقاع تھے، یہود تھے، ان کا محاصرہ کیا. تقریباً 15 دن ان کا محاصرہ کیا اور بالآخر ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا. اچھا جی، اب ابو سفیان جو تھا جس کی وجہ سے یہ غزوہ بدر شروع ہوا تھا، اب وہ تو اپنا قافلہ لے کر مکہ پہنچ گیا. جب مکہ پہنچا تو اس کو پتہ لگا کہ تو میرا قافلہ تو بچ گیا ہے، لیکن جو بڑے بڑے ہمارے سردار تھے وہ بدر کے اندر فوت ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں. اب وہ حیران پریشان. اس نے کیا کیا؟ اس نے قسم اٹھائی کہ میں تب تک نہاؤں گا ہی نہیں جب تک میں ان کا بدلہ نہ لے لوں. اس نے 200 بندے اپنے اکٹھے کیے اور انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے مدینہ سے نکل پڑا اور مکہ سے نکل گیا. اب مدینہ کے تقریباً 12 کلومیٹر پہلے اس نے اپنی بریکیں لگا لی، وہاں رک گیا کہ جنہوں نے بڑے بڑے سورما ہمارے جو سردار تھے ان کو بدر کے اندر پچھاڑ دیا ہے، قتل کر دیا ہے، ہمارا کیا بنے گا اگر ہم جاتے ہیں. اب شیشو پنج میں وہاں قریب میں کوئی باغ کے اندر 2 مسلمان کام کر رہے تھے. اس نے انہی 2 کو پکڑا اور ان کو قتل کر دیا اور کہا جی ہم نے بدلہ لے لیا ہے. کیونکہ ایک پہلے منت بھی مان چکا تھا، قسم بھی کھا چکا تھا کہ میں تب تک نہ ہوں گا نہیں. تو خیر اس نے ان 2 بندوں کو قتل کیا اور وہاں سے واپس مڑا اور یہ اعلان کرتا ہوا کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا. حیرانی کی بات ہے، 70 سردار ایک طرف اور بدلہ ان کا 70 سرداروں کا 2 بندوں سے لیا جا رہا ہے. خیر اچھا، جب
اس واقعے کا مسلمانوں کو پتہ لگا، تب تک ابو سفیان اپنا سارا سامان چھوڑ کر جا چکا تھا، بھاگ چکا تھا، جتنا بھی اس کا سامان تھا وہاں پہ وہ لے کر وہیں چھوڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب اس کے سامان کے اندر نا کئی چیزیں تھیں، اس میں ستو بھی موجود تھا، تو اس ستو کو عربی میں کہتے ہیں سویق، سین واو یا قاف، سویق۔ تو ابو سفیان تو نہ ملا، لیکن اس کا جو ساز و سامان تھا لشکر کا، قافلے کا، اور اس کے اندر جو ستو تھا کھانے کے لیے وہ استعمال کرتے تھے، وہ سارا مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اس لیے اس واقعے کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ سویق۔ اچھا جی، یہ تھا دو ہجری کا واقعہ۔ اس کے بعد 3 ہجری میں ہوا یہ کہ مکہ والے جو تھے نا، ابھی ان کے دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی، وہ بدر کا جو بدلہ تھا نا، انہوں نے وہ لینا تھا اور اس کی تیاری کر رہے تھے۔ 3,000 لوگ تیار کیے انہوں نے، 3,000 اونٹ ان کے پاس، 200 گھوڑے ہیں اور 700 زرہیں پہن کر شوال کے مہینے میں وہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے نکل پڑے مکہ سے مدینہ کی طرف۔ اب مکہ کے اندر عباس جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی تھے، ابھی کافر تھے نا، تو انہوں نے پیغام لکھ کر نا، چٹھی لکھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دی کہ بھتیجے سنبھل جا، بڑا لشکر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو جب پیغام موصول ہوا، آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور تیاری کا کہا کہ جی مشورہ دو کہ اب کیا کیا جائے۔ اچھا، جب انہوں نے مشورہ مانگا کہ مدینہ کے اندر لڑنا چاہیے یا مدینہ کے باہر لڑنا چاہیے، اب بعض نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ کے اندر لڑیں، بعض نے کہا کہ باہر۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ ہم مدینہ کے باہر نکل کر لڑیں گے۔ جب یہ بات ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا وہاں ایک خواب آیا۔ خواب کیا تھا کہ گائیں ذبح ہو گئی ہیں اور میری جو تلوار ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار، وہ ٹوٹ گئی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اپنی زرہ میں ڈالے ہوئے ہیں۔ خیر، اس کی خواب کی تعبیر بعد میں ہوئی تھی۔ جب جانے لگے نا سارے مسلمان، تو کتنے مسلمان تھے؟ ٹوٹل 1,000 مسلمان تیار ہوئے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ مدینہ سے باہر نکل کر ان مشرکین مکہ سے لڑنا ہے۔ اب اس دوران ان میں عبداللہ بن ابی بھی تھا، اس کا لشکر بھی موجود تھا۔ تو عبداللہ بن ابی آخر پہ پھٹ گیا، اس نے کہا جی میری بات چونکہ نہیں مانی، تو ہم مدینہ کے اندر اگر لڑیں گے تو ٹھیک ہے، ہم مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے والے نہیں ہیں۔ تو وہ اپنے 300 بندے لے کر واپس نکل گیا۔ تو 300 بندے نکل گئے 1,000 میں سے، باقی کتنے رہ گئے؟ 700۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ وہاں 50 تیر اندازوں کو، ایک پیچھے درہ موجود تھا، وہاں سے خدشہ تھا کہ پیچھے سے نا کوئی اٹیک نہ کر دے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم سامنے جو دشمن موجود ہے نا، ہم ان سے لڑیں گے، آپ لوگ پیچھے والے درے پر کھڑے ہو جو، یہ دھیان کرنا کہ ہم یہاں زندہ رہیں یا نہ رہیں، ہم سارے شہید ہو جائیں، ہمیں پرندے نوچ کے کھا جائیں، تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ اچھا جی، وہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ لڑ رہے ہیں کافروں سے، اور یہاں تک کہ مسلمان غالب آ گئے، مسلمانوں کی فتح ہو گئی اور کافروں کی دوڑیں لگ گئی۔ اب درے والے جو ہے وہ اونچی جگہ پر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کھڑے، ساری جو سٹوری ہے، سارا جو معاملہ ہے وہ وہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی، بعض ان میں کہنے لگے دیکھو جی، اصل معاملہ تھا کہ فتح تک جب معاملہ مکمل ہو گیا، کافر بھاگ گئے ہیں، تو اب تو پیچھے کچھ رہ نہیں گیا کہ ہم یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں، تو کرنا ایسا چاہیے کہ ہم بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں، جا کے مال غنیمت سمیٹتے ہیں اور کافروں کی مزید دوڑیں لگواتے ہیں۔ بعض کہنے لگے کہ نہیں نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، ہمیں ایسی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ خیر، اسی اختلاف میں وہ سارے نیچے آ گئے اور ان کے ساتھ آ کے مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ اب یہ جب اس کام میں مصروف ہو گئے، تو کافروں میں اس ٹائم خالد بن ولید بھی موجود تھے، اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان بن گئے۔ تو خالد بن ولید جب دور سے انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہو گیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا ایک لشکر لیا گھڑ سواروں کا، اور وہ اس درے والی سائڈ سے ہو گئے، اور کچھ کو کہا کہ تم سامنے سے ہی آنا، یعنی کہ سامنے سے بھی دشمن آ گیا، پیچھے سے بھی، پیٹھ پیچھے بھی دشمن موجود ہے۔ اب دونوں نے، آگے اور پیچھے والے دونوں نے مل کر مسلمانوں پر دوبارہ اٹیک کیا، جس سے نقصان یہ ہوا، یعنی کہ ایک حضور کی نافرمانی کی تھی، اس کا نتیجہ، اس کا انجام یہ ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا بھائی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر اٹھا کے مارا، اور آپ کے جو رباعی دانت ہیں، ایک ہوتے ہیں سنایا جو بالکل سامنے موجود ہے نا، 2 دانت، یہ والے نہیں، ان کے جو ساتھ کچلی والا دانت بھی ہوتا ہے، نوکیلا دانت جو ہے، اس کو کہتے ہیں رباعی، تو یہ رباعی دانت آپ کا شہید ہو گیا۔ اور اس ظالم کو ابھی بھی ترس نہیں آیا، اس نے دوبارہ پتھر اٹھایا، اور پھر آپ نے سر پہ نا خول پہنا ہوا تھا،
جو کیپ ہوتی ہے جو جنگ میں پہنا کرتے تھے تلوار کے وار سے بچنے کے لیے، لوہے کی زنجیر یا اس طرح کی کڑیوں سے کنڈیوں سے بنی ہوتی ہے، آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے چیز آ جائے گی وہ. تو اس نے آپ کے سر پہ پتھر مارا تو اس کی ایک کنڈی، ایک کڑی جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے اندر ایسے پیوست ہو گئی. اب عبداللہ جو کافر تھا وہ آیا، اس نے آپ کے کندھے پر تلوار مار دی. جیسی تلوار ماری تو آپ زخمی ہو گئے اور آپ ساتھ ایک گڑھا تھا اس کے اندر گر گئے. اب کافروں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد شہید ہو گئے، نعوذ باللہ. اور مسلمان جو تھے وہ بےچارے حوصلہ ہار بیٹھے. انہوں نے کہا جی دیکھیں جی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیڈر تھے، ہمارے امیر تھے، جن کی ہم نے نبوت پر بیعت کی تھی، وہ ہی نہیں رہے تو اب ہم نے کیا کرنا، اب ہماری زندگی کا کیا فائدہ. ہمت ہار بیٹھے، ڈس ہارٹ ہو گئے. تو کچھ مسلمان میدان سے ہی بھاگ نکلے. اچھا، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے کافر بار بار دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ہمیں ملیں تو ہم ان کو شہید کر دیں. اس ٹائم حضور کے پاس صرف اور صرف 9 افراد بچے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جو میری حفاظت کرے گا نا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جب یہ بات کی تو انصار لیکن نبی کے پاس فوراً بڑھ کر آ گئے، آپ کا دفاع کرنے لگے. لیکن نبی فرمایا نہیں، اکٹھے نہیں آنا، ایسے نا گھیراؤ کر لو. آپ کے قریب انہوں نے گھیراؤ کر لیا، تقریباً 7 یا 8 لوگوں نے نا آپ کو گھیر لیا آپ کا، تاکہ کوئی آپ کی طرف بڑھ کر نہ آئے، آپ پر اٹیک نہ کرے. اور ایک جو ہے وہ صحابی آگے جاتے، وہ کافروں سے لڑتے، وہ شہید ہو جاتے، پھر دوسرا شہید ہو جاتا، پھر تیسرا. اس طرح کرتے 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 آخر میں صرف 2 باقی رہ گئے. کون کون؟ سعد اور طلحہ. اچھا جی، آخر میں جب یہ 2 رہ گئے تو پھر مسلمان ان تک اطلاع پہنچ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں موجود ہیں. تو مسلمان بھی اللہ کے نبی کے پاس آ گئے اور پھر کافروں کو وہاں سے بھگا دیا. ٹھیک ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے پھر اٹھے اور اپنے صحابہ کے پاس گئے. اب صحابہ کے پاس گئے ہیں، آپ نے پوچھا ہاں بھائی زیاد بن سکن کہاں پہ ہے؟ بتایا کہ اللہ کے رسول یہ موجود ہے. آپ ان کے پاس گئے، آخری سانسیں لے رہے ہیں. آپ نے آواز دی زیاد. زیاد نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، آنکھیں کھولی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، اپنا پاؤں آگے کیا. انہوں نے ہمت کی اور اپنا جو چہرہ تھا نا رخسار، اپنے چہرے کا رخ آپ کے مبارک پر رکھ لیا اور اسی حالت میں ہی ان کی روح پرواز کر گئی. اسی حالت میں فوت ہو گئے. نبی علیہ السلام فرمانے لگے جس حالت میں فوت ہوگے اسی حالت میں ہی اٹھائے جاؤ گے. سوچیں کہ کیا ہی شاندار موت ہے زیاد کی، کہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا دیدار کرتے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد اللہ کے نبی آگے بڑھے اور کہا جی سعد بن ربیع کہاں ہیں، ان کو تلاش کیا جائے. تلاش کیا گیا. جب سعد کو تلاش کیا، دیکھا ان کے پیٹ میں 12 نیزے 12 نیزے گڑے ہوئے، آخری سانسیں چل رہی ہیں. آنکھیں کھولی، کہا لوگوں نے کہ حضور علیہ السلام آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. کہنے لگے میرا بھی سلام کہیے گا. اور کہنے لگے انصار بات سنو، تمہاری زندگی میں اگر دشمن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گیا تو یاد رکھنا تمہارے پاس رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ تم زندہ تھے، تمہارے ہوتے ہوئے حضور تک دشمن کیسے پہنچ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی حنظلہ کو تلاش کیا جائے. حنظلہ کو تلاش کرنے لگے، تلاش کر رہے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں صحابہ موجود ہیں، شہداء پڑے ہوئے ہیں، لیکن حنظلہ مل نہیں رہے. فرمایا اللہ کے نبی تلاش بہت کیا ہے لیکن حنظلہ نہیں ملے. آپ نے فرمایا اس کی بیوی میرے پاس آئی ہے اور کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے آپ نا شہداء کو غسل نہیں دیتے، آپ ان کو بغیر غسل کے ہی دفنا دیتے ہیں، لیکن نا جب آپ نے حکم دیا ہے نا جہاد کا تو اس وقت حنظلہ نے غسل نہیں کیا جبکہ ان پر غسل واجب تھا، اور وہ آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے دوڑائے ہیں اور وہ شہید ہو گئے ہیں، تو آپ نا انہیں غسل لازمی دے دیجئے گا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے حنظلہ کا وجود لے کر آ رہے ہیں اور اس سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں. یعنی کہ غسیل الملائکہ ان کو کہا جاتا ہے، حضرت حنظلہ کو، کہ ان کو فرشتوں نے آسمان پر جا کر غسل دیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد آپ نے فرمایا ہاں بھائی عمیر کہاں ہے، عمیر کو تلاش کرو. عمیر کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ عمیر وہ ہیں کہ بیٹھے
کھجور لے کے بیٹھے ہیں، کھجوریں ہیں آپ کی جھولی کے اندر اور کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی آئے علیہ الصلوۃ والسلام اور کہا عمیر دوڑو بڑھو لپکو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی مانند ہے. اب انہوں نے نا اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں اور کھجوروں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حضور کھا لوں یہ جنت میں ملیں گی؟ آپ نے فرمایا وہاں میں ملیں گی. اپنے کھڑے ہوئے اپنی جھولی جھاڑی، تلوار میان سے نکالی اور میان پھینک دی کہ واپس نہیں آنا، آپ جنت میں ہی جانا ہے. اور نکل گئے میدان میں، دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے شہید ہو گئے. یہ تھے عمیر. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام تلاش کرنے لگے حضرت حمزہ کو. میر حمزہ کون ہیں؟ کہ ان کا ایک ایک عضو جدا کر دیا گیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کی یہ کیفیت دیکھی تو بہت روئے. حضور کی جو پھوپھی تھیں یعنی کہ حضرت حمزہ کی بہن صفیہ، وہ آئیں اور کہا کہ حضور مجھے دیدار تو کرنے دیجئے حمزہ کا. فرمایا رک جا صفیہ، تو اپنے بھائی کی حالت کو دیکھ نہیں سکے گی، تو برداشت نہیں کر پائے گی. اللہ اکبر، کیا ایمان تھا. کہنے لگی آقا یہ صفیہ اسلام سے پہلے کی صفیہ نہیں ہے، ہم نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے جہاد کے لیے روانہ کیا تھا. حضور نے فرمایا اگر جائز ہوتا نا میرے لیے تو میں اپنے چچا کے ٹکڑے پہاڑوں پر الگ الگ جگہ بکھیر دیتا، وہاں سے پرندے آتے وہ نوچ کر کھا جاتے، درندے آتے وہ حمزہ کے جسم کے ٹکڑوں کو کھا جاتے، اور قیامت کے دن اللہ ان پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے اس کے ٹکڑوں کو جمع کرتے اور پوچھتے حمزہ یہ سب کیا ہوا، یہ سب کیوں تیرے ساتھ کیا گیا؟ اور حمزہ کہتے اللہ جی یہ صرف آپ کی توحید کے لیے کیا گیا. اللہ اکبر. اور آج ہم ہیں کہ ذرا سی تکالیف آتی ہیں تو ہم توحید پر ہی کمپرومائز کرتے ہیں سب سے پہلے. اس کے بعد دو صحابی تھے. کیا صحابی؟ ایک سعد اور ایک عبداللہ بن جہش. عبداللہ بن جہش کہنے لگے سعد بات سنو ادھر آؤ نا. پتہ ہے مجاہد کی دعا قبول ہوتی ہے. بات سنو، ایک دعا میں کرتا ہوں، ایک دعا تم کرنا. میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، تم دعا کرو گے تو میں آمین کروں گا. ٹھیک ہے. عبداللہ کہنے لگے سعد پہلے تم دعا کرو. سعد نے دعا کی مولا یہ سامنے جنگ ہونے والی ہے، میرا مقابلہ اپنے کسی بڑے سے دشمن سے کروانا، جب میری تلوار چلے نا تیری اس دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. عبداللہ نے کہا آمین. پھر عبداللہ بن جہش دعا کرنے لگے مولا جنگ میں تیرا بڑا دشمن مجھ پر حملہ کرے، کوئی عام تام نہیں، کوئی بڑا دشمن مجھ پر حملہ کرے اور میرے ہاتھ کاٹ دے، میرے پیٹ کو پھاڑ کر میرے اعضاء جدا جدا کر دے اور میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہمارا ایمان ہے کیا اتنا؟ آج ہمیں دو تھپڑ پڑ جائے نا دین کی خاطر، توحید کی خاطر، تو ہم توحید پر ہی کمپرومائز کر جاتے ہیں. اور عبداللہ بن جہش کا یہ ایمان ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کسی بڑے دشمن سے میرا ٹاکرا ہو اور تیرا دشمن مجھے مارے اور تیری خاطر میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، میرے پیٹ کو پھاڑ دیا جائے اور میرے اعضاء کو جدا جدا کر دیا جائے اور تیری راہ میں مجھے شہید کر دیا جائے. اب دو مجاہدوں کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے دل سے نکلی ہوئی دعا کو بھی قبول کیا اور یہی ہوا. مسلمانوں نے دوبارہ کفار کا مقابلہ کیا کیونکہ یہ ایک دفعہ ہو گیا نا. اب مسلمان بالکل نڈھال تھے، کتنے شہید 70 شہید ہو گئے، ہمت نہیں تھی دوبارہ. لیکن مسلمانوں نے دوبارہ کفار کا مقابلہ کیا اور وہ بھاگ گئے اور بالآخر مسلمانوں کو ہی فتح ہوئی. لیکن جو ایک دکھ تھا نا وہ یہ تھا کہ 70 کی بار صحابہ شہید ہو گئے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خواب دیکھا تھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا کہ گائے ذبح ہو گئی ہیں اور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے اور میں نے اپنے جو ہاتھ ہیں وہ زیرہ میں ڈالے ہوئے ہیں. تو اسی خواب کی تعبیر تھی کہ جو دیکھا تھا نا کہ گائے ذبح ہوئی ہیں وہ صحابہ سے شہید ہو گئے. جو تلوار ٹوٹی ہوئی دیکھی تھی وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ وہ تلوار اللہ کے نبی کی تھی ٹوٹ گئی. اور اللہ کے نبی نے جو زرہ میں ہاتھ اپنے ڈالے ہوئے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ آقا خود محفوظ. پھر آقا واپس آئے 4 ہجری کو. جب اللہ کے نبی واپس آئے تو کچھ لوگ آئے
کہ ہمارے علاقے میں دعوت کے لیے نا کچھ بندے بھیج دیں. آپ نے 10 صحابہ بھیج دیے. اب 10 صحابہ بھیجے تو رستے میں ان ظالموں نے جو لینے کے لیے آئے تھے انہوں نے حملہ کیا اور 8 کو شہید کر دیا. باقی 2 بچ گئے. جو 2 بچے تھے ان کو انہوں نے پکڑا اور مکہ کے اندر بیچ دیا. ان میں ایک خبیب تھے ایک زید تھے. خبیب کا بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ خبیب کو مکہ میں جب بیچا تو انہوں نے خریدا کہ جنہوں نے نا بدلہ لینا تھا بدر والا. تو انہوں نے کیا جی ہم تو خبیب کو سولی پر چڑھائیں گے. فیصلہ ہو گیا کہ کل خبیب نے سولی پر چڑھنا ہے اور خبیب کو نا ایک گھر کے اندر رکھ دیا گیا قید کر کے. اب خبیب نے ایک اسرا مانگا صفائی کے لیے اپنی نا جسمانی صفائی کے لیے پاکیزگی کے لیے. تو اس دوران ان کے ہاتھ میں اسرا ہے اور جس عورت کے گھر میں آپ قید ہیں اس عورت کا بچہ چلتا چلتا نا ان کے پاس آ گیا. جب عورت نے دیکھا وہ حیران ہکی بکی پریشان کہ لے ایک وہ بندہ جس کو ہم نے کل سودی پہ چڑھانا ہے وہ موجود ہے یعنی کہ دشمن ہے اور اس کے پاس میرا بچہ چلا گیا ہے اس کے ہاتھوں میں ہے اور دوسرے اس کے ہاتھ میں اسرا ہے. اب تو میرا بچہ گیا. جب خبیب نے دیکھا نا عورت گھبرا گئی ہے تو کہنے لگے اب عورت بات سن گھبرا نہیں. ہمارے نبی جو ہے نا انہوں نے منع کیا ہے بچوں کو قتل کرنے سے تو میں بچے کو کچھ نہیں کہنے لگا. بعد میں یہ عورت مسلمان ہو گئی تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے اسلام لانے کی کیا ریزن تھی کیا وجہ تھی. تو انہوں نے نا اپنے 2 واقعہ سنائی. ایک تو یہ کہ انہوں نے بچہ چھوڑ دیا تھا میرا اس لیے. اور دوسرا اس عورت نے یہ واقعہ سنایا کہ جو خبیب تھے نا جب ان کو قید کر دیا گیا تو اس کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا تھا. میں حیران تھی. میں ان کے پاس آئی دیکھا وہ قید ہیں اور ان کے ہاتھ میں انگوروں کا ایک گچھا ہے جس سے وہ انگور کھا رہے ہیں. اب حیرت اس بات کی تھی کہ وہ وقت ایسا تھا کہ جب موسم ہی نہیں تھا انگوروں کا. دوسرا یہ کہ مکہ کے اندر انگور تھے ہی نہیں. تو میں سمجھ گئی کہ جو اس کو قید کی حالت میں انگور کھلا رہا ہے بے موسمہ پھل کھلا رہا ہے وہ کوئی جھوٹا نہیں وہ سچا ہی. خیر جب خبیب کو سولی پر چڑھانے لگے نا تو خبیب سے کہا گیا کہ آج خبیب آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ کاش میری جگہ محمد ہوتے اور آج میں سولی پر نہ ہوتا بلکہ وہ ہوتے میں بچ جاتا. صرف اتنا کہہ دیں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. خبیب کہنے لگے چلے ہو تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ محمد ہوتے اور میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے نبی کو کانٹا چبھے. جب سولی پر چڑھانے لگے خبیب کو تو خبیب نے کہا کہ بات سنا مجھے نا تھوڑا سا وقت دو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. خبیب نماز پڑھنے لگے اور جلدی جلدی نماز پڑھی. جب نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو کہنے لگے میں نے جلدی نماز اس لیے پڑھی ہے میرا دل تو بڑا کر رہا تھا کہ میں نماز کو طویل کروں لمبی نماز پڑھوں لیکن جلدی اس لیے کر دی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ خبیب موت سے ڈر گیا ہے اس لیے میں نے جلدی نماز پڑھی ہے. اور پھر جب سولی پر چڑھنے لگے تو کہنے لگے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں دائیں طرف گرتا ہوں یا میں اپنے بائیں رخ پر گرتا ہوں. اور جب میں نے جان اللہ کی خاطر دینی ہے تو پھر ان چیزوں کی پرواہ کیا کرنی. خیر یہ معاملہ ہوا. تھوڑی دیر بعد جب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 10 کو بھیجا تھا نا جن کو 8 کو شہید کر دیا گیا اور 2 کو بعد میں قید کر کے آگے بھیج دیا گیا تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ایک اور قافلہ آ گیا. انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ بھی تبلیغ کے لیے کچھ صحابہ بھیج دیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر بھی لوگ تبلیغ کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہترین 70 قرا صحابہ کو نا ان کے ساتھ بھیج دیا. ان ظالموں نے سب کے سب کو 70 صحابہ کبار صحابہ کو بیر معونہ پر شہید کر دیا. ان میں سے ایک بچ گیا. واپسی پر جب وہ ایک صحابی بچا ہوا واپسی پر آ رہا تھا نا تو اسے رستے میں 2 بندے ملے. اس نے ان دونوں کو قتل کر دیا. جب اس نے ان دونوں کو قتل کر دیا واپس آیا تو پتہ لگا جی ان دونوں کو تو حضور علیہ السلام نے امان دی ہوئی تھی. اب معاملہ یہ تھا کہ اب ان 2 کی دیت دینی پڑی. دیت کتنی تھی 200 اونٹ. اب بنو قریظہ اور بنو نذیر جو تھے یہودی ان سے معاہدہ ہوا تھا کہ تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو تم ہماری حفاظت کرو گے. ایسے ہی دیت کا معاملہ ہے کہ اگر تمہیں دیت دینی پڑتی ہے تو ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے. اگر ہمیں کسی معاملے میں کسی کو دیت دینی پڑی تو تم لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرنا. اب حضور علیہ السلام بنو نذیر کے پاس گئے ہیں یہودیوں کے قبیلے کے پاس کہ بھائی اب ہم نے دیت دینی ہے 200 اونٹ تو آپ لوگ ہمارا
ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہماری معاونت کریں۔ آپ ان کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ بیٹھیں یہاں پہ، ہم ابھی لاتے ہیں آپ کو۔ انہوں نے دیوار کے سائے میں بٹھا دیا، اندر جا کر باتیں کرنے لگے کہ دیکھو یار دیہ تو دینی ہی ہے، تو کیوں نہ پھر یہ کیا جائے، ایک ہی مرتبہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نعوذ باللہ کام تمام کر دیا جائے، تو دیت اس کی بھی دیت ادا کر دیں گے، بس معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بات کی انہوں نے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اوپر سے، دیوار کے اوپر سے ایک چکی کا پارٹ نہیں ہوتا، بڑا پتھر ہوتا ہے، وہ گرانے کا فیصلہ کیا، ارادہ کیا، اور اس کے لیے بندہ اوپر چڑھ ہی رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر سے وحی آ گئی کہ حضور جلدی سے یہاں سے اٹھ جائیں اور یہاں سے نکلیں، اس سے پہلے کہ یہ آپ کے اوپر کچھ گرا دیں یا آپ کو نقصان پہنچا دیں۔ آپ اسلام فوراً سے وہاں سے چلے گئے، اور صحابہ حیران کہ اللہ کے نبی اب بات کیا ہوئی ہے، بتایا تو صحیح کچھ۔ فرمایا بس ابھی یہاں سے نکلو۔ بعد میں صحابہ کو بتایا کہ یہ معاملات ہیں، اور یہ تو قتل کرنے کے در پہ تھے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ساتھ ملایا، اور پھر بنو نذیر کا محاصرہ کیا، ان کا گھیراؤ کر لیا، 15 دن تک ان کا گھیراؤ کیا، ان کا محاصرہ کیا۔ بالآخر انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا جی آپ ہمیں امان دیں، اب ہمیں یہاں سے جانے دیں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو بنو نذیر کو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ سے جلا وطن کر دیا، نکال دیا، اور جتنا بھی ان کا مال تھا، ان کا اسلحہ تھا، ساز و سامان تھا، وہ سارا مسلمانوں کے حصے میں آ گیا۔ یہ تھا 4 ہجری کا واقعہ۔ اب 5 ہجری جب ہوئی تو مشرکین کو دوبارہ بدلہ لینے کی سوچی۔ انہوں نے کیا کیا، مشرکین مکہ بدلہ لینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے 10,000 کا لشکر تیار کیا اور لے کر نکلے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو آپ نے مشورہ مانگا کہ کیا کیا جائے، اتنی ہمارے پاس تو لوگ بھی نہیں ہیں اور ہمارے پاس اتنا اسلحہ بھی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے۔ تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، ایسا کرتے ہیں مدینہ کے تینوں اطراف تو آبادی ہے، تو ایک طرف جو ہے وہ خالی ہے، تو اس سائڈ پہ ہم نا خندق کھود دیتے ہیں۔ اب امیجن کرنا کہ خندق کھودنے کا کہا ہے، خندق کتنی، 5 کلومیٹر لمبی خندق، 12.5 فٹ چوڑی اور 10 فٹ گہری خندق کھودنی ہے۔ امیجن کریں کہ آج ہم نے ایک تہ خانہ کھودنا ہو تو ہمیں کرینے لانی پڑتی ہیں کہ وہاں 2-4 بندے مل کر ایک تہ خانہ نہیں کھود سکتے، اور جہاں حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ خندق کھود رہے ہیں وہاں پتھریلی زمین ہے، اور خندق کھود کون رہا ہے، آقا علیہ السلام خود اور 1500 صحابہ مل کر لگے اور خندق کھود رہے ہیں۔ اور اس دوران آپ لوگوں کے، آپ علیہ السلام کے پاس اور صحابہ کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، یعنی کہ بھوک کی بھی شدت ہے، اور انہوں نے بکری کی اس کا گوشت بنایا اس کو کھانے کے لیے، اور تو تیاری کرنے لگے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس دوڑتے دوڑتے آ گئے اور کہا کہ حضور دیکھیں آپ کی نا میں نے گھر میں دعوت کی ہے، تو آپ اکیلے خاموشی سے بس آ جائیں جلدی سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اعلان کر دیا میرے صحابہ جابر کے گھر دعوت ہے، سارے پہنچیں۔ جابر کہتے لے آج کام ہو گیا۔ یہ واپس بھاگے، جا کر گھر میں اپنی وائف کے پاس گئے، کہا کرما لیے اللہ والی آج کام خراب ہو گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا، کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے کہا اللہ کے نبی کو دعوت آپ کی ہے، آپ نے 1500 صحابہ میں اعلان کر دیا ہے کہ آج دعوت ہے، جابر کے گھر سارے چلو۔ کہنے لگے تو نے صرف اللہ کے نبی کو کہا تھا نا؟ کہنے لگے ہاں میں نے تو اللہ کے نبی کو کہا تھا۔ کہتے بس تو نے جس نے اعلان کیا ہے وہ جانے، اور جن کو اعلان کیا ہے وہ جانے، تو نے جو کہنا تھا تو کہہ کر آ گیا، اب وہ خود انشاءاللہ سنبھال لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جابر آپ جا رہے ہو، جا کر یہ دھیان کرنا ہنڈیاں کھولنی نہیں ہے جب تک میں خود نہ آ جاؤں، اور روٹیاں نہ بنانا، ابھی بس آٹا گوندھ کے رکھ دو۔ آپ خود آئے، آپ نے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ سالن میں ڈالا اور آٹے میں، اس کے بعد آپ نے فرمایا ہاں جی اب بنانا شروع کرو، روٹیاں بنانا شروع کرو، اور یہاں سے ہانڈی، اور فرمایا کہ 10-10 صحابہ جو ہیں وہ آتے جائیں اور کھاتے جائیں۔ اب سوچیں، امیجن کریں کہ بھوک کی شدت ہو اور اوپر سے سامنے چھوٹا گوشت پکا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ سب صحابہ نے، 1500 صحابہ جو بھوک کی شدت والے تھے، انہوں نے سب نے مل کر کھانا بھی کھایا، نہ سالن ختم ہوا نہ آٹے میں کمی آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد پھر کھانا کھا کر پھر واپس آئے، پھر دوبارہ خندق کی کھدائی کرنے لگے، اور خندق کی کھدائی کے دوران آگے ایک چٹان آ گئی۔ آپ کو بتایا گیا حضور ایک چٹان آ گئی ہے، اب چٹان توڑی نہیں جا رہی، کیا کیا جائے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں لیڈر تھے تو مشکل کام خود کیا کرتے تھے. جب دیکھا مشقت والا کام آ گیا ہے تو آپ خود آئے. آپ نے کدال ماری تو اس میں سے ایک چنگاری نکلی. آپ نے فرمایا کسرا ہلاک ہو گیا، ایران فتح ہو گیا. آپ نے دوبارہ ماری تو اس میں سے پھر آپ نے فرمایا قیصر اور روم بھی فتح ہو گئے. تیسری ماری آپ نے فرمایا یمن بھی فتح ہو گیا. اب منافق دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لو اے چنگے نے کھانے کا کچھ ہے نہیں ان کے پاس، اور خواب دیکھو ایران اور کسرا کے فتح ہونے کے. ان کو کیا پتا تھا منافقوں کو کہ یہ وحی آسمان سے آ رہی ہے بھائی، یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، یہ پروفٹ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے. خیر جب دشمن پہنچا اس نے دیکھا لے خندق کھودی ہوئی ہے. وہ حیران کہ بھئی یہ کیا مذاق ہو گیا، یہ تو ہمارے ساتھ پرینک ہو گیا کہ ہم آئے ہیں سامنے خندق کھودی ہوئی ہے اور تینوں سائڈ پہ درخت ہیں، پیڑ پودے ہیں، آبادی ہے، وہاں سے آ نہیں سکتے. اور خندق اتنی گہری اتنی بڑی ہے کہ اگر یہاں سے ہم چھلانگ مار کر ایک بندہ جاتا بھی ہم سے لڑنے کے لیے تو وہ تو وہاں پھنس جائے گا، اس کو پکڑ کر ذبح کر دیں گے، قتل کر دیں گے. وہ دور سے کھڑے ہو کر ہی تیر برسانے لگے. جب تیر برسانے لگے تو ان میں سے ایک تیر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر یعنی کہ بغل کے پاس لگا. انہوں نے دعا کی، وہاں سے نا خون بہنا شروع ہو گیا. انہوں نے دعا کی اللہ اس زخم کو روک دے، جب تک میں یہودیوں کا انجام دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائے نا مجھے منع دینا. اچھا ہوا کیا تھا کہ جب وہاں سے مشرکین اس سائڈ پہ آئے ہوئے ہیں نا تو یہاں سے بنو قریظہ جو تھے انہوں نے عہد کیا ہوا تھا نا کہ جب کوئی دشمن حملہ کرے گا تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، دشمن کے اگینسٹ آپ کا دفاع کریں گے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، بد عہدی کی. ایک سائڈ سے خندق کے تھوڑا سا راستہ تھا تو وہاں سے مشرکین کے اور ان کے یہودیوں کے نا آپس میں بات چیت ہو گئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ مہدی کرنے لگے ہیں. اور وہاں حضرت صفیہ گھر میں موجود ہیں دی. وہاں دیکھا کہ گھر کے باہر نا منڈلا رہے ہیں. صفیہ نے دیکھا کہ یہودی یہاں ٹہل رہے ہیں تو مطلب یہ کہ کوئی بے چینی اضطراب کی کیفیت ہے، کوئی معاملہ گڑبڑ ہے. یہ گھر سے نکلی، انہوں نے اپنے جسم پہ ٹائٹ کر کے کپڑا باندھا، گھر سے نکلی، یہودی کو پکڑا، اس کو قتل کر دیا، لاش باہر پھینک دی. اب جب یہودی نے دیکھا نا کہ ہمارا بھائی قتل کر دیا، وہ سمجھ گئے کہ یہاں بھی کوئی کمانڈو موجود ہیں، ان گھروں کے اندر بھی مجاہد موجود ہیں. وہ ڈر گئے، سارے خوف زدہ ہو گئے کہ صرف مسلمان سارے وہاں پر نہیں بلکہ یہاں بھی کوئی. تو خیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لڑ رہے ہیں تو اس دوران اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازیں لیٹ ہونا شروع ہو گئی، ظہر عصر مغرب. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف بد دعا فرمائی کہ ملا اللہ قبور، کہ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہماری جو نماز ہے وہ لیٹ کروا دی ہے. اچھا نعیم بن مسعود تھے، وہ مسلمان ہو گئے اور آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا کہ حضور آپ حکم دیں، میرے لائق کیا حکم ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات سنو، یہ مشرکین اور یہود جو ہے نا یہ آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہو گیا، تم ایسا کرو ان کے درمیان جا کے پھوٹ ڈلوا. وہ مشرکین کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے اور بات سنو، یہ نا جو یہودی ہے نا یہ تمہارے بندے تم سے مانگیں گے اور تمہارے بندے لے کر ان کو قتل کر دیں گے، تو یہ تم سے بندے مانگے تو ان کو بندے نہ دینا. ٹھیک ہے جی. اب یہ ان کو بات کر کے واپس یہودیوں کے پاس آئے اور کہنے لگے اور بات سنو، یہ جو یہودی ہے نا ان کا نا بھاگنے کا پلان ہے، یہ تم ان سے بندے مانگو گے نا تو یہ تمہیں بندے نہیں دیں گے، اگر ایسا تمہیں یقین نہیں ہے تو تم کر کے دیکھ لینا. ٹھیک ہے. اب یہ یہودی جو ہے یہ ان مشرکین کے پاس آئے اور کہا جی ہمیں لگتا ایسے ہے کہ جیسے تم بھاگنے کی تیاری میں ہو تو ہمیں کوئی اپنے 10-15 بندے بھیجو جو ہمارے ساتھ آئیں اور ہم مل کر لڑتے ہیں. وہ یہود جو مشرکین تھے وہ فوراً سمجھ گئے کہ یار وہ جو نعیم آیا تھا نا، نعیم بن مسعود، اس نے بات کی تھی، بات تو صحیح ہے، یہ ہمارے بندے مانگ رہے ہیں، ہم ان کو بندے دے تو ہمارے بندے شہید یہ قتل کر دیں گے. میں نے کہا جی ہم تو نہیں دینے لگے. جب انہوں نے انکار کیا تو وہاں سے یہودی وہ کہنے لگے یار نہیں تو بات ٹھیک کر رہا تھا کہ اگر ہم ان سے بندے مانگیں گے تو یہ بندے نہیں دیں گے، انکار کر دیں گے، ان کا بھاگنے کا پلان ہے. تو ان دونوں کے آپس میں دوبارہ پھر مخالفت شروع ہو گئی اور وہ دونوں آپس میں جو مینس کے جو ان کا آپس میں اتفاق تھا وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام وہیں پر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک تیز آندھی چلا دی
کفار والی سائڈ پہ نا شدید ٹھنڈی اور تیز آندھی چلا دی، اتنی تیز کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہانڈیاں جو ہیں وہ الٹی ہو گئیں، اور وہ سنبھلے ہی نہ جائیں، اس لگے جیسے ابھی اڑ جائیں گے سارے، اور شدت تھی ٹھنڈ کی۔ لیکن نبی نے فرمایا صحابہ کو، ہاں بھائی صحابہ میں سے کون ہے جو جا کر پتہ کر کے آئے کہ اس سائڈ پہ خندق کے پار کیا معاملات ہیں؟ اب سردی کی شدت ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے فرمایا کہ میں جو شخص جائے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب جنت کی ضمانت سن کر بھی بیٹھے ہوئے صحابہ کے کیا کریں، نہیں جا سک رہے۔ اللہ کے نبی نے خود حکم دیا، حذیفہ کھڑے ہو جاؤ، دیکھ کر آؤ کہ کیا معاملات ہیں۔ پھر حذیفہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، اٹھا اور کفار کی طرف گیا۔ کہتے جیسے میں نکلا نا خیمے سے، ایسے ہو جیسے مجھے کسی نے گرم چیز نے ایسے مجھے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، اور شدت جو تھی سردی کی وہ بالکل ختم ہو گئی۔ کہتے میں وہاں گیا، اور میں لوگ جو ہے وہ بے چینی سے بھاگ رہے ہیں آندھی کے اندر کافر، اور میں سکون سے چل رہا ہوں، مجھے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا اس ہوا کا۔ کہتے میں نے دیکھا کہ کفار ہیں، ان کے جانور بھاگ گئے ہیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے ہیں، ان کی جو ہنڈیاں ہیں وہ الٹی ہو گئی ہیں، اور وہ خود بھی یہاں سے سامان اٹھا کر بھاگنے کی تیاری میں ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ حذیفہ پھر واپس آئے، اور جب واپس پہنچے اللہ کے نبی کے پاس اور آ کے سارا معاملہ بتایا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حذیفہ اس ٹائم جب واپس پہنچے ہیں تو دوبارہ ان کو سردی لگنا شروع ہو گئی۔ اس کے اس دوران جو ڈیوریشن تھا جس کے اندر یہ چیک کرنے کے لیے گئے تھے، اس دوران ان کی وہ شدت ختم ہو گئی تھی، لیکن جب واپس آئے تو دوبارہ ان کو سردی لگنے لگ گئی۔ وہ کہتے ہیں شدید سردی لگنا شروع ہو گئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ پر لحاف دے دیا، اور میں وہاں سو گیا سکون سے۔ اچھا جی، یہ معاملات ہوئے، اور کافر وہاں سے دم دبا کے بھاگ گئے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے اور پوچھا کہ ہاں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا سامان اتار رہے ہیں کہ کافر بھاگ گیا، ابھی فرشتوں نے تو سامان پہنا ہوا ہے، چلیں واپس چلیں، ابھی جا کر بنو قریظہ جنہوں نے بدعہدی کی، عہد و پیمان کو توڑا ہے، ان کا مسئلہ بھی کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پھر ان کے پاس گئے، اور جا کر ان کا پھر کام کیا، ہوا کتنے کے پاس گئے اور ان کا محاصرہ کیا، تو انہوں نے کہا جی ایسا کریں، سعد بن معاذ کو کہہ دیں، وہ جو ہمارے خلاف فیصلہ کریں گے، ہمارے کریں گے منظور ہو۔ تو قبیلہ اوس کے جو سعد بن معاذ ہوتے ہیں، اور جو ان کے بچے ہیں نابالغ بچے، ان کو اپنا قیدی بنا لیا جائے، اور ان کے جتنا مال ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو پھر یہی کیا گیا، اور اس طرح پھر ان کو یہاں سے ختم کر دیا گیا، ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تو یہاں تک ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے، اختتام کرتے ہیں۔ اگلی کلاس میں کوشش ہوگی کہ اس کلاس کو مکمل کر دیا جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔